السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله مولانا العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے بیانات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں جذبہ چل رہا ہے، جذبہ محبت الہی، یعنی اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرنے کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی موضوع سے متعلق اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ معلوم ہوا کہ محبت کے بھی درجے ہوا کرتے ہیں، مدارج ہیں، یعنی درجے محبت کے کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ پینے کے لیے پانی مانگتے ہیں اور سادہ پانی اٹھا کر آپ کو دے دیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ گرم ہے، حالانکہ وہ گرم نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا جتنا آپ چاہتے ہیں۔ آپ تو ریفریجریٹر کا پانی پینا چاہتے ہیں، اس نے آپ کو نل کا پانی لا کر دے دیا، آپ کہتے ہیں کہ وہ گرم پانی لائے ہیں۔ اب لفظ آپ نے گرم استعمال کیا، لیکن گرمی کا اپنا ایک معیار ہے۔ پھر آپ وضو کے لیے پانی لینا چاہتے ہیں، اب اگر آپ کو ٹیپ واٹر دے دیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب گرم ہونا چاہیے، یعنی گرمی کی شدت ذرا زیادہ چاہیے۔ اگر آپ چائے کے لیے پانی منگواتے ہیں تو اگر وہی پانی آپ کو دیا جائے تو آپ اس سے زیادہ گرم چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ کم گرم ہے۔ تینوں صورتوں میں آپ نے گرم کا لفظ استعمال کیا۔ پینے کا پانی یہ گرم ہے، وضو کا پانی یہ گرم ہے، چائے کا پانی یہ گرم ہے، مگر تینوں کی گرمی کی جو ڈگری ہے، ڈگری آف ہارڈنیس، وہ سب کی ڈیفرنٹ ہے اور شدت کہتے ہیں اس کو۔ ہر مومن کے دل میں جس نے بھی کلمہ پڑھا، اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہے، کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، کس قدر بے عمل ہی اس کی زندگی کیوں نہ ہو، دن رات گناہوں میں گزرے، لیکن وہ کلمہ پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کے اندر محبت الہی کا بیج موجود ہے، لہذا اس کو مناسب انوائرنمنٹ ملنا چاہیے، پھر یہ بیج پھلے گا، پھولے گا اور پھل پھول لگائے گا۔ ہاں، انسان جس ماحول میں رہے اور جیسے عمل کرے، پھر اس کی محبت کی کیفیت میں شدت چلی آتی ہے اور شدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جن کو آپ نے اولیاء اللہ کہا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس محبت کی ہارڈنیس اور میکزیمم ڈگری، گرمی کی زیادہ سے زیادہ شدت کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کو سینے میں اللہ کی محبت کی ایک حرارت محسوس ہوتی ہے، وہ محبت کی گرمی انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، وہ ہر وقت عمل کے لیے برانگیختہ ہوتے ہیں۔
وہ ہر وقت ایک موٹیویشن جو ہے محسوس کر رہے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں تو عصر کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ان کو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ محبت میں وہ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے وہ اعمال بھی کرتے ہیں اور اوپر سے اللہ رب العزت کا احسان بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ اے مالک، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے۔ ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کہنے والے نے کہا کہ اے دوست، تو بادشاہ پر احسان نہ چڑھا کہ تو اس کی خدمت کرتا ہے۔ ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں ہیں، یہ تو بادشاہ کا احسان ہے کہ جس نے تمہیں خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ تو ایسا بندہ جب اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتا ہے اور احسان بھی پھر اسی پروردگار کا مانتا ہے۔ یہ محبت کی شدت ہے اور اللہ رب العزت کو یہی مطلوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے شدید محبت کرنا سیکھو اور اس کے اوپر عمل پیرائی کر دو۔ آج ہم سب کے سب جتنے بھی یہاں کلمہ گو موجود ہیں، سینوں میں اللہ کی محبت لیے بیٹھے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے جو ہمیں یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ ہمارا اپنے گھروں سے وقت نکال کر، اپنے بزنس سے ٹائم فارغ کر کے، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں آ جانا، اللہ کی عبادت کے لیے جڑ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت سینوں میں موجود ہے۔ لیکن ہم اس بات کے طلبگار ہیں کہ یہ محبت زیادہ ہو جائے۔ تو ہر مومن بس یہی چاہتا ہے کہ اس کے سینے میں محبت پروردگار کی بڑھتی چلی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، بالکل بے نمازی، بے عمل قسم کا آدمی ہو، اگر وہ بھی دیکھتا ہے کہ زمین پر کاغذ پڑا ہے جس پر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتا ہے، اپنی پگڑی کے اندر رکھ لیتا ہے، اپنے آنکھوں سے لگا کر اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے۔ یہ کچھ نہ کچھ اسے عزت تو بخشتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہے، لہذا اس کے نام لکھے ہوئے کاغذ کو بھی اتنی ہی قدر کرتا ہے، اس میں میرے پروردگار کا نام لکھا ہوا ہے۔ جوتا الٹا پڑا ہو تو کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کو فوراً سیدھا کر دیتے ہیں۔ یہ محبت کی دلیل ہے اللہ رب العزت کے ساتھ میں۔ امریکہ میں ایک نوجوان تھا، کلمہ گو مسلمان تھا، لیکن جس دفتر میں کام کرتا تھا، اس دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اس کی یہ محبت کا تعلق اتنا بڑا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، چنانچہ اس نے پروپوزل بھیج دی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری یہ کنڈیشن ہے۔ کیا کنڈیشن ہے؟ ہم عیسائی ہیں، اس لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہونا پڑے گا اور اپنے والدین سے قطع تعلقی کرنا پڑے گی۔ آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے۔ جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں سے آپ بالکل نہیں ملا کریں گے۔ یہ ہماری شرطیں ہیں۔ اگر آپ یہ تمام شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اس اللہ کے بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔
माँ बाप से कता ताल्लुक़ी इख्तियार कर लिया, अजीज़ व अकारिब से रिश्ता ख़त्म कर लिया, मुल्क से रिश्ता ख़त्म कर लिया। जिस कम्युनिटी यानी मस्जिद में रहता था वहाँ आना जाना भी उसने बंद कर दिया, वहाँ से रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। हत्ता कि ये अपना मजहब छोड़कर ईसाई बन गया और ईसाइयों के माहौल में ज़िंदगी गुजारने लग गया। फिर उसने उस लड़की से शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान थे, कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश करते, मगर वो उनसे मिलने से भी कतराया करता था। कहीं पब्लिक में मिल जाता तो ये दूर से कन्नी कतरा कर निकल जाता, या लोग बिलाखिर थक गए और उसको उसके हाल पर छोड़ दिए। किसी ने कहा उसके दिल पर मोहर लग गई है, किसी ने कहा मुर्तद हो गया जालिम, किसी ने कहा उसने जहन्नम खरीद ली, किसी ने कहा उसने बड़ा महंगा सौदा किया है। जितने मुंह उतनी बातें। उसी हाल में उसको 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 4 साल यूं ही गुजर गए, हत्ता कि उसके दोस्त अहबाब उससे मायूस हो गए, हत्ता कि ये उनकी याददाश्त से भी निकलने लग गया और भोली बिसरी चीज बनता चला गया। अचानक एक दिन इमाम साहब ने मस्जिद का दरवाजा खोला। ये नौजवान भी फजर की नमाज पढ़ने के लिए आया, वुजू किया और मस्जिद में सफ में आकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान, उनके लिए तो यह बड़ी अजीब बात थी। उन्होंने नमाज पढ़ाई, फिर उससे सलाम लिया और उसको अपने हुजरे में ले गए। उन्होंने मोहब्बत प्यार से बिठाकर ज़रा पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई, आखिर बात क्या है। इस वक्त उसने अपनी हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाय कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था मेरे उस घर में एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पढ़ा हुआ था। मैं जब कभी आता जाता मेरी नज़र उस कुरान मजीद पर पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि यह मेरे मौला का कलाम है और यह मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता था कि तू ज़ाहिर में जो बना फिरता है, फिर भी तेरे दिल में अल्लाह का ईमान मौजूद है। आमाल मेरे बुरे थे, लेकिन दिल मुझे कहा करता था मैंने जिसका कलिमा पढ़ा मैं उससे मोहब्बत करता ज़रूर हूँ, उसलिए उसकी निशानी मैंने रखी हुई है, वो कलाम मजीद। उसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और हस्ब मामूल मैंने गुजरते हुए उस कुरान मजीद की तरफ नज़र डाली जहाँ वो मैं रखा हुआ था, तो मुझे वो किताब नज़र नहीं आई। मैंने वाइफ से जाकर पूछा कि ये किताब में कुरान मजीद यहाँ रखा हुआ था वो किधर है। उसने कहा मैंने घर की सफाई की थी तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी जो इस्तेमाल नहीं होती थी उन सब को मैंने ट्रैश कर दिया, यानी उनको अलग करके एक गंदगी के ढेर में फेंक दिया। उसने पूछा उस किताब को भी। उसने कहा हाँ। ये नौजवान वहीं से वापस गया और जाकर वो डस्टबिन और उसमें पुरानी चीज़ें, वो घर के बेकार शुदा चीज़ें जो कचरा डाला जाता है, वहाँ जाकर उसने तलाश किया, देखा तो किताब कुरान मजीद पड़ी हुई थी। वो किताब को उठा लाया। जब लड़की ने देखा कि ये बड़ी स्ट्रांग फीलिंग्स का इजहार कर रहा है उस किताब के बारे में, तो वो भी महसूस करने लगी कि आखिर क्या वजह है। उसने कहा कि बस मैं इस किताब को घर में रखना चाहता हूँ। जब उस लड़की ने किताब को देखा कि अरबी है तो उसने सोचा कि उससे कोई ना कोई ताल्लुक है। वो कहने लगी देखो या तो इस घर में ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूंगी, तुम्हें आज ये डिसाइड करना पड़ेगा। जब उस लड़की ने ये कहा तो मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपने नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील के लिए
وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا. اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس لڑکی کو چاہتا ہے یا پھر اپنے پروردگار کو چاہتا ہے. جب میں نے دل میں سوچا تو دل نے آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا. میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی. اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن گیا ہوں. تو اتنا غافل مسلمان ہوں کہ کر بھی دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود تھا. لہذا وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا. اسی لیے وہ مسجد کو آیا کہ پاک ہو جاؤں، توبہ اور استغفار کروں اور پروردگار کی طرف راغب ہو جاؤں. میں اس لڑکی سے بالکل اب تعلق توڑ دینا چاہتا ہوں. کئی لوگوں کو دیکھا کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. ایک اصول یاد رکھ لیجئے، برائی سے نفرت ہونی چاہیے، برے سے ہرگز نہیں. جس طرح ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل میں بیماریوں سے نفرت کیا کرتے ہیں، بیماروں سے نفرت نہیں کرتے. اگر بیماروں سے نفرت کرتے تو اسٹاف رات دن ان کی خدمت ہرگز نہیں کرتے. وہ بیماریوں سے بچتے ہیں، پوری توجہ دیتے ہیں کہ یہ بیماریاں ہمیں نہ لگ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی. چنانچہ پیاز کو جو کھایا جاتا ہے اس میں مہک ہوتی ہے، اس لیے منع فرما دیا گیا کہ تم یہ مہک والی چیز کھاؤ تو مسجد میں نہ جاؤ جب تک تم اپنے منہ کو صاف نہ کر لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ پیاس سے نفرت کرتا ہوں، بلکہ یوں فرمایا انی اکرہ ریحہا، کہ میں پیاس کی بو سے نفرت کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بندے کے اعمال کی بو سے نفرت ہونی چاہیے، بندے سے ہرگز نہیں ہونی چاہیے نفرت. اگر یہی اللہ کا بندہ اپنی ڈائریکشن بدل لے گا تو جیسے آج گنہگار ہے ویسے ہی کل تہجد گزار بن جائے گا. یہ دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالی جیسے چاہتے ہیں دلوں کو بدل دیا کرتے ہیں. بھائیو، عزیزو، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ موضوع چل رہا ہے. تو اس کی اگلی کڑی جذبہ محبت الہی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر لے. اللہ ہمیں گمراہی سے بچا. پروردگار نیک اعمال ہم سے کروا لے. ہمارے داغدار دامنوں کو پاک فرما دے. پروردگار ہمیں تیرا پکا اور سچا بندہ بنا لے. اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا. مولا، مرتے وقت کلمہ طیبہ اور ایمان کی دولت کے ساتھ ہماری روح خارج ہونا. پروردگار ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی وسلم على حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.